بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خوشباش ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو لیکچر ہے وہ اکنامکس کے متعلق ہے، اور اکنامکس کے بارے میں جو پچھلا لیکچر تھا وہ یہ تھا کہ ایڈم اسمتھ کون تھا اور اس کی ڈیفینیشن کیا تھی، اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کیا تھے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ جب ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن کے اوپر اعتراضات کیے گئے، اس کے اوپر مختلف قسم کے آبجیکشنز لگائے گئے، اس کے ڈی میرٹس نکالے گئے، تو ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے اپنی ڈیفینیشن پیش کی، اپنا نظریہ پیش کیا۔ تو ڈاکٹر الفریڈ مارشل کے بارے میں آج ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ڈاکٹر الفریڈ مارشل کے بارے میں آپ ڈیٹیل سے نالج حاصل کر چکے ہوں گے، اور اس نے جو نظریہ پیش کیا، جو اس کی ڈیفینیشن تھی، اس کے بارے میں آپ اچھی طرح جان چکے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے آئی کام کے اسٹوڈنٹس کے لیے، آئی سی ایس معاشیات کے اسٹوڈنٹس کے لیے، ایف اے معاشیات کے اسٹوڈنٹس کے لیے، اس کے علاوہ بیچلر کے لیے، بی ایس سی، بی کام وغیرہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے، یا جو اسٹوڈنٹس ابھی اکنامکس سیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ایم بی اے میں سیکھ رہے ہیں یا ایم کام میں سیکھ رہے ہیں، سب کے لیے یہ ویڈیو ویری امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے۔ ساتھ یہ بتا دوں کہ یہ جو کوشچن آج کا آپ کو کروانے جا رہا ہوں، یہ ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ پیپر میں اکثر لگ جاتا ہے، اور یہ کوشچن اگر آپ یاد کرتے ہیں تو آپ کو یہ کافی پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں، 80% چانس ہے کہ یہ پیپر میں انشاءاللہ لگے گا۔ تو آپ ضرور اس کوشچن کو سمجھیے گا اور اس کو یاد بھی کیجیے گا۔ چنانچہ اسٹوڈنٹس، آئیے ویڈیو کی جانب آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ آپ سے کرتا ہوں، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور ویڈیو اچھی لگے دوستوں کو شیئر بھی کیجئے گا۔ بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آئیے اسٹوڈنٹس آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر الفریڈ مارشل، اس کا جو دور ہے، اس کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، اس کا جو نظریہ اس نے پیش کیا، جس دور میں اس کا جو مکتبہ فکر ہے، اسے ہم کہتے ہیں نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹس، نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹس، یا اردو میں کہتے ہیں نیو کلاسیکی مکتبہ فکر۔ اس نے جو نظریہ پیش کیا، اکنامکس از اے سائنس آف مٹیریل ویلفیئر، کہ معاشیات مادی فلاح کا علم ہے، یہ اس نے نظریہ پیش کیا۔ اس سے پہلے جو ایڈم اسمتھ تھا، اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ معاشیات دولت کا علم ہے، اکنامکس از اے سائنس آف ویلتھ، جبکہ مارشل نے یہ نظریہ پیش کیا کہ نہیں، ایڈم اسمتھ کا جو نظریہ ہے وہ غلط ہے، میں جو نظریہ پیش کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس نے ایک اپنا نظریہ پیش کیا، اپنی ایک ڈیفینیشن پیش کی اکنامکس کی، کہ اکنامکس از اے سائنس آف مٹیریل ویلفیئر، کہ معاشیات مادی فلاح کا علم ہے۔ ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے 1890 میں ایک بک لکھی جسے ہم پرنسپلز آف اکنامکس کے نام سے جانتے ہیں، اردو میں اسے کہتے ہیں اصول معاشیات۔ 1890 میں ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے اصول معاشیات کے نام سے ایک بک لکھی جسے ہم انگلش میں پرنسپلز آف اکنامکس کہتے ہیں۔ اس بک میں ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے ایک ڈیفینیشن پیش کی، اکنامکس از اے اسٹڈی آف مین کائنڈ ان آرڈینری بزنس آف لائف۔ اس نے کہا کہ معاشیات انسان کی زندگی کے روزمرہ معاملات کو مطالعہ کرنے کا علم ہے، روزمرہ ان افعال کا علم ہے۔ It examines that part of individual and social actions، یہ انسان کے ان افرادی اور اجتماعی معاملات کا جائزہ لیتا ہے which is most closely connected with the use of material requisites of well-being، کہ جس کا اس بات سے گہرا تعلق ہے کہ انسان خوشحال زندگی گزارنے کے لیے مادی لوازمات کیسے حاصل کرتا ہے۔
یعنی کہ مارشل نے جو ڈیفینیشن پیش کی اس نے کہا کہ معاشیات ان لوگوں کا علم ہے جو معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اور اس نے کہا اس میں انسان کے ان افعال کا، ان کاموں کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ جو وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، یا وہ ایک بندہ کام کرے یا وہ مل کر کام کرے، کہ خوشحال زندگی گزارنے کے لیے، ایک ویل سٹینڈرڈ کی زندگی گزارنے کے لیے، ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے انسان مادی لوازمات کیسے حاصل کرتا ہے، اس کو معاشیات کہتے ہیں۔ پھر اس نے کہا thus economics is on one side a study of wealth، پس اکنامکس جو معاشیات ہے ایک طرف دولت کا علم ہے، اینڈ آن ادر سائڈ، اور دوسری طرف جو پہلی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے a part of study of man، کہ یہ انسانی فلاح و بہبود کا علم ہے، انسان کا علم ہے۔ یعنی کہ مارشل نے اپنی ڈیفینیشن میں دولت کا ذکر تو ضرور کیا لیکن اسے ثانوی حیثیت دے دی۔ مارشل نے بنیادی حیثیت اپنی ڈیفینیشن میں جو دی وہ انسان کو دی۔ اس نے بنیادی حیثیت یا جو پرائمری اس نے جو امپورٹنس ہے وہ انسان کو دی، اور سیکنڈری امپورٹنس اس نے دولت کو دے دی۔ تو مارشل کی ڈیفینیشن کے مطابق معاشیات ان افعال کا مطالعہ کیا جاتا ہے جس میں انسان کی فلاح و بہبود کا جائزہ لیتے ہیں۔ فلاح و بہبود حاصل کرنے کے لیے انسان مادی لوازمات کیسے حاصل کرتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے ہم نے ڈسکس کیا تھا کوئی بھی نظریہ ہو تو اس نظریے کو کچھ لوگ اس کے فالوورز ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں۔ آپ مارشل پر بھی کچھ لوگوں نے اس کو فالو کیا اور کچھ لوگوں نے اس کے اوپر تنقید کی۔ اس کے فالوورز بھی بہت تھے، آدم سمتھ کے بھی فالوورز تھے، اس کے نظریے کو کافی سارے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، کافی سارے اکانومسٹ نے، کافی سارے معاشیت دانوں نے ایکسیپٹ کیا، تو اس کے بعد کافی سارے لوگوں نے اس کے اوپر اعتراضات بھی کیے۔ اب سب سے پہلے ہم اس کے میرٹس دیکھیں گے کہ مارشل کی ڈیفینیشن کے جو میرٹس ہیں، جو اس کی خوبیاں ہیں وہ کیا تھی، جو اس کی بہترین باتیں تھیں وہ کیا تھی۔ تو سب سے پہلی بات آرڈینری بزنس آف لائف۔ مارشل نے بولا کہ ہم یہ معاشیات وہ ہے جس میں ہم انسان کی روزمرہ زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی کہ اس انسان کا مطالعہ کرتے ہیں جو نارمل لائف گزارتا ہے۔ یعنی کہ مارشل نے یہ نہیں بولا کہ ہم صرف رچ پیپل کو ڈسکس کرتے ہیں، اس نے بولا نہیں، رچ اینڈ پور بوتھ آر ایکول پرسنز۔ ہم رچ کا بھی اس معاشیات میں ذکر کرتے ہیں، معاشیات میں رچ کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اور پور پیپل کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ یعنی کہ اس نے امیر و غریب کا فرق مٹایا، اور اس نے عام جو روٹین کی لائف جو لوگ زندگی گزارتے ہیں نا، عام طبقہ جو ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ یعنی کہ اس نے رچ کا بھی، امیر لوگوں کا بھی ذکر کیا اور غریب لوگوں کا بھی ذکر کیا، اس لیے یہ اس کی ایک اچھی خوبی ہے، اس نے سب لوگوں کا ذکر کرنا مناسب سمجھا اور ان لوگوں کا ذکر کیا جو معاشرے میں روٹین کی زندگی گزارتے ہیں، آرڈینری بزنس آف لائف، جو روزمرہ کی زندگی اس معاشرے میں گزار رہے ہیں، معاشرے کے حصہ لوگوں کا اس نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ایک سوشل سائنس ہے، یہ ایک سوشل سائنس ہے، اس نے ایک سماجی علم کا درجہ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ویلفیئر کا کنسپٹ پیش کیا۔ اس نے یہ نہیں بولا کہ آپ صرف دولت کماتے جائیں، دولت کماتے جائیں، دولت کماتے جائیں اور اپنے ذہن کو ایک لالچ والا ذہن یا اکنامک مین آپ لے لیں، نہیں، اس نے کہا کہ نہیں، انسان کو سوشل، اس کو سائنس دیا معاشیات کو، انسان کے اندر سوشل جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ انسان اپنی فلاح اور دوسروں کی فلاح کا کام کرے۔ فلاح و بہبود کو اس نے بڑی امپورٹنس دی، ویلفیئر کو امپورٹنس دی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سائنس آف ہیومن ویلفیئر۔ یہ بات میں ابھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ اس نے اس کا ذکر کیا کہ انسانی فلاح و بہبود کا یہ علم ہے۔ اس نے صرف دولت کو مین جو ہے نا اس کا مین ٹاپک نہیں بنایا، یا مین پوائنٹ اس نے دولت کو نہیں رکھا، مین اس نے جو اس کا اسپیکٹ ہے وہ دولت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس نے ساتھ ساتھ ہیومن ویلفیئر کو زیادہ امپورٹنس دی ہے۔ اس نے کہا انسان کی جو فلاح کا علم ہے نا، معاشیات وہ علم ہے، اس نے انسانی فلاح پہ زیادہ فوکس کیا ہے کہ انسان کی فلاح کس چیز میں ہوتی ہے، اس نے اس چیز پہ زیادہ فوکس کیا۔ یہ اس کا ایک میرٹ تھا، اس کی ایک خوبی تھی۔ اس کے بعد خوبی تھی ماڈرن سبجیکٹ میٹر آف اکنامکس۔ دیکھیے کوئی بھی ڈیفینیشن جس کا مقصد ہی نہ ہو، اس کا نفس مضمون ہی نہ ہو، تو اس ڈیفینیشن کی قدر نہیں ہوتی۔
کوئی بھی ڈیفینیشن ہو، اگر اس کا مقصد ہی نہیں بیان کیا گیا کہ میری ڈیفینیشن، میری جو تعریف ہے اس کا مقصد یہ ہے، تو پھر اس کی قدر نہیں کی جاتی۔ بلکہ زندگی میں کوئی بھی کام کیا جائے، اگر اس کا مقصد ہی نہیں ہوگا، پھر اس کام کی کوئی قدر، کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ تو مارشل نے اپنی ڈیفینیشن کا باقاعدہ ایک سبجیکٹ میٹر بتایا کہ میری ڈیفینیشن کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس نے کہا کہ معاشیات کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ انسانی فلاح ہے، اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے مادی لوازمات کس طریقے سے حاصل کیے جاتے ہیں، مٹیریل ریکوزٹیز کہتے ہیں مادی فلاح۔ مادی فلاح کیا ہوتی ہے؟ جس کو ٹچ کیا جا سکے، انسان پیسہ کیسے کماتا ہے، انسان مادی چیزیں کیسے حاصل کرتا ہے، ٹچیبل چیزیں کیسے حاصل کرتا ہے، گڈز کیسے حاصل کرتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو مادی چیزیں ہیں وہ کس طرح حاصل کرتا ہے۔ تو مارشل نے اس کا ذکر کیا، مارشل نے بیان کیا کہ انسان معاشیات کا ایک خاص مقصد ہے۔ معاشیات کی ڈیفینیشن کا اس نے مقصد یہ بیان کیا کہ انسان فلاح و بہبود کس طرح سے حاصل کرتا ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن کا مین پرپس تھا۔ اس کے بعد آگے ہے ویلتھ فار ویلفیئر۔ اس نے کہا کہ آپ ماڈرن اکنامک تھیوریز ہے، تو اس نے کہا ماڈرن جدید جو اکنامک تھیوریز ہے نا، اس کے بالکل نزدیک ہے مارشل کی ڈیفینیشن۔ کیسے؟ آج کل جو جدید دور آ چکا ہے، ہر ملک چاہے وہ ڈیولپنگ کنٹری ہو یا ڈیولپڈ کنٹری ہو، چاہے وہ ترقی پذیر ملک ہو یا ترقی یافتہ ہو، ہر ملک کی یہی خواہش ہے کہ میری جو قوم ہے وہ خوشحال ہو جائے، اس کو ویلفیئر مل جائے۔ ہر گھر کی یہی خواہش ہے کہ ہمارے گھر کے افراد خوشحال ہو جائیں، ویلفیئر کما لیں، ویلفیئر حاصل کر لیں، فلاح حاصل کر لیں۔ تو مارشل کی جو ڈیفینیشن ہے نا، وہ جدید نظریوں کے نزدیک ہے۔ ہر ملک یہ چاہ رہا ہے کہ اس ملک میں ڈیولپمنٹ بھی آ جائے اور ویلفیئر بھی آ جائے۔ تو ہر ملک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، ترقی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو مارشل نے بھی یہی نظریہ پیش کیا۔ مارشل نے کہا کہ انسان یہ جو معاشیات ہے ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم خوشحال زندگی گزار سکیں، مادی لوازمات حاصل کر سکیں۔ تو اس لیے مارشل کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ماڈرن اکنامک تھیوریز ہے، جو جدید معاشیات کے نظریات ہیں اس کے بالکل قریب ہے۔ اس کے بعد آخری جو اس کا میرٹ ہے ویلتھ فار ویلفیئر۔ مارشل نے کہا کہ آپ دولت کا ذکر کریں، لیکن اس دولت کا ذکر کریں جو آپ کو ویلفیئر دیتی ہے، جو آپ کو فلاح دیتی ہے، جو آپ کو خوشحال کرتی ہے۔ آپ اس دولت کا ذکر نہ کریں جو آپ کو خوشحالی نہیں دیتی، جو آپ کو ویلفیئر نہیں دیتی۔ تو اس نے دولت کا ذکر کیا ہے، انکار نہیں کیا مارشل نے دولت کی اہمیت کا انکار نہیں کیا، بٹ اس کا نظریہ یہ ہے کہ آپ اس دولت کا مطالعہ کریں جو انسان کو فلاح دیتی ہے۔ یہ چند اس کی خوبیاں تھی مارشل کی ڈیفینیشن کی، میرٹس تھے، میرٹس ہم نے بیان کر دیے۔ تو آئیے اسٹوڈنٹس آگے ہم اس کے ڈی میرٹس کو دیکھتے ہیں۔ اس کے ڈی میرٹس کیا ہیں، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں اس کی خامیاں کیا ہیں۔ جو اعتراض کرنے، ظاہری بات ہے اعتراض کرنے والے کی جو نظر ہوتی ہے نا وہ بڑی گہری ہوتی ہے، وہ تنقید کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر کچھ معاشیت دانوں نے تنقید کی اور اس کے بعد باقاعدہ پروفیسر رابرٹس نے تو اپنا ایک پورا نظریہ پیش کیا جس سے ماڈرن اکنامک تھیوریز کا ہم بانی بھی کہتے ہیں۔ مارشل کیونکہ نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کا بانی ہے، تو ماڈرن اسکول آف تھاٹ کا بانی رابن ہے جو اس کے بعد آئے گا، جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو ان لوگوں نے کافی اس کے اوپر اعتراضات بھی کیے۔ آئیے ہم اس کے اعتراضات کو دیکھتے ہیں، اس کے ڈیفینیشن کے اوپر جو اعتراضات ہوئے یا اس کی جو خامیاں نکالی گئی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم میرٹس پڑھیں گے تو ہمیں ایسا لگے گا کہ مارشل سے اچھی کی کوئی ڈیفینیشن ہو ہی نہیں سکتی، لیکن جب ہم ڈی میٹس پڑھیں گے تو پھر ہمارا وہی سوچ چینج ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم مارشل کو کمپلیٹ رانگ نہیں کہہ سکتے اور کمپلیٹ رائٹ نہیں، درست نہیں کہہ سکتے، ٹریو نہیں کہہ سکتے اس کو، اس کی ڈیفینیشن۔ لہذا ہر چیز میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں، کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو آؤ اسٹوڈنٹس، پہلے ہم نے خوبیاں پڑھ لی، اب ہم خامیوں کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے ڈی میرٹس کیا ہے؟ تو پہلا ڈی میرٹ کیا ہے؟ لمیٹڈ اسکوپ۔ مارشل نے معاشیات کا جو دائرہ ہے، اکنامکس کا جو دائرہ ہے یا وسعت مضمون ہے وہ تنگ کر دیا، اسکوپ تنگ کر دیا۔ لمیٹڈ اسکوپ، اس نے اس کا اسکوپ لمیٹڈ کر دیا، محدود کر دیا۔ وہ کیسے؟ یعنی کہ مارشل نے کچھ باؤنڈریز لگا دی ہیں کہ آپ اکنامکس میں مٹیریل تھنگس کا ذکر کرو گے اور ان مٹیریل تھنگس کا ذکر نہیں کرو گے۔ یعنی کہ آپ، مارشل نے بولا مادی چیزوں کا آپ ذکر کرو گے
گے اور غیر مادی چیزوں کا ذکر نہیں کرو گے، جبکہ غیر مادی چیزیں بھی ہمارے کئی کام آتی ہیں، جیسے سروسز ہو گیا، سروسز ایک غیر مادی ہے، سروسز کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا، فیل کیا جا سکتا ہے، ٹیچر کا پڑھانا، وکیل کا مقدمہ لڑنا، ڈاکٹر کا چیک اپ کرنا، انجینئر کا دیکھنا، یہ ساری سروسز ہیں، اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، اسی لیے تو ہمارے معاملات چلیں گے۔ تو اس نے دائرہ محدود کر دیا، اس نے کہا آپ مٹیریل تھنگز کا ذکر کرو اور ان مٹیریل یعنی کہ غیر مادی چیزوں کا ذکر نہ کرو۔ پھر اس نے دائرہ کیسے تنگ کر دیا، اس نے کہا جو لوگ معاشرے کے اندر رہتے ہیں، the persons who are living in the society، ان کو آپ نے اکنامکس میں ڈسکس کرنا ہے، but the persons who are not living in the society، جو معاشرے کا حصہ نہیں ہے، ان کا آپ نے ذکر نہیں کرنا۔ وہ کیسے؟ کچھ لوگ درویش قسم کے لوگ جو درباروں پہ بیٹھ جاتے ہیں، یا مسیحوں میں کچھ لوگ اپنا چرچ کی خدمت کرتے ہیں، کچھ لوگ ہندو ہیں وہ برہمن، وہ لوگ اپنا مندروں میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ معاشرے سے کٹ آف ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں جو معاشرے سے بالکل کٹ آف ہیں، بس اپنی سادہ سی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس نے بولا آپ ان کا ذکر نہ کریں، حالانکہ وہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی وانٹس ہیں، ان کی بھی خواہشات ہیں، ان کو بھی ویلفیئر چاہیے، دولت ان کو بھی چاہیے، ان کے لیے بھی دولت ضروری چیز ہے۔ تو اس نے جو دائرہ ہے محدود کر دیا، کیسے کہ جو معاشرے کے اندر لوگ رہتے ہیں اس کا یہ کہتا ہے ذکر کرو، اور جو معاشرے سے باہر رہتے ہیں اس کا ذکر نہ کرو۔ اس کے بعد اس نے اور دائرہ کیسے محدود کر دیا، اس نے کہا کہ جو چیز فلاح دیتی ہے اس کا ذکر کرو، جو فلاح نہیں دیتی اس کا ذکر نہ کرو۔ اس طرح اس نے نا اس کا دائرہ تنگ کر دیا، یہ اس کے اوپر پہلی تنقید کی گئی۔ اس کے بعد اس نے بلا وجہ کلاسیفیکیشن کر دی۔ دیکھو علم کوئی بھی ہے نا وہ کلاسیفائی نہیں کر سکتا، علم تو علم ہی ہے۔ کیسے؟ فرض کریں اگر آپ کو کوئی بک پڑھائی جاتی ہے، ریاضی کی کتاب کروائی جاتی ہے یا میتھ آپ کو پڑھایا جاتا ہے، جمع کے کوسچنز ہیں، تو آپ کو وہ میتھ یہ نہیں کہتا کہ آپ اس سے مطلب فلاح والا حساب کرو گے، یعنی کہ ویلفیئر والا حساب کرو گے، جو ویلفیئر نہ بھی اس کا حساب آپ نہیں کر سکتے، یعنی کہ آپ میتھ کی بدولت آپ اس میتھ کے نالج کو نیک کاموں کے لیے استعمال کرو گے اور جو کرپشن والے کام اس میں استعمال نہیں کرو گے۔ علم کسی کے اوپر لمٹ نہیں لگاتا ہوتا، علم ایک روشنی ہے اور علم ایک انڈیپینڈنٹ ہے، علم ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کی یہ بھی خامی ہے کہ اس نے کلاسیفائی کر دیا ہے، کہ درجہ دے دیا کہ یہ مٹیریل ہے، یہ امٹیریل ہے، یہ معاشرے کے اندر رہتے ہیں، یہ معاشرے سے باہر رہتے ہیں، یہ مطلب فلاح دیتی ہے، یہ فلاح نہیں دیتی۔ تو اسے کلاسیفائی کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، یہ اس کے اوپر تنقید کرنے والوں نے تنقید۔ اس کے بعد آگے ویلیو کانسیپٹ آف ویلفیئر، اس نے جو فلاح کا مفہوم ہے نا اس کا وہ واضح نہیں ہے۔ کیسے؟ فلاح، جیسے فلاح میں کافی مسائل ہیں، ویلفیئر میں کافی مسائل ہیں، ویلفیئر کی پیمائش ناممکن ہے۔ کیسے کہ فرض کریں آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں ہاں بھی بتاؤ کہ آپ نے کرکٹ کھیلی، آپ کو کتنی فلاح ملی؟ تو ظاہر بات ہے آپ یہی کہو گے سر مجھے بہت اچھا لگا، مجھے بڑا مزہ آیا۔ تو میں کہتا ہوں نہیں، آپ اس کو تول کے بتاؤ، آپ کو 10 کلو فلاح ملی یا 10 kg فلاح ملی، ویلفیئر ملی، 20 kg ویلفیئر ملی، تو آپ کہتے ہیں نہیں سر یہ تو امپاسبل ہے، ویلفیئر کی میئرمنٹ نہیں ہو سکتی، یہ تو ایک فیلنگز ہے، یہ جسٹ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ویلفیئر کا کنسیپٹ واضح اس طرح بھی نہیں ہے کہ دیکھو مثال کے طور پر آپ کو کرکٹ میں ویلفیئر مل رہی ہے، ہو سکتا ہے آپ کا جو دوست ہو اسے کرکٹ میں بالکل ویلفیئر نہ ملے، اسے کرکٹ پسند ہی نہ ہو، وہ فٹ بال کھیلے اسے فٹ بال میں ویلفیئر ملے۔ تو ویلفیئر ویری کرتی ہے، پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے، اور طبیعت کے ساتھ ویری کرتی ہے۔ ہر انسان کی جو پرسنالٹی ہے اس کے ساتھ یہ تبدیل ہوتی ہے، ہر شخص کو ویلفیئر ڈیفرنٹ چیزوں سے ملتی ہے۔ آپ کو اگر بریانی اچھی لگتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے دوست کو بریانی اچھی نہ لگے، وہ پیزا کھانا پسند کرے، یعنی کہ ہر بندے کی ویلفیئر ایک الگ ہے۔ اسی طرح آپ کو اسٹڈی میں کامرس اچھی لگتی ہے، ہو سکتا ہے دوسرے کو مطلب سائنس سبجیکٹ اچھے لگتے ہوں۔ تو یہ ویلفیئر کا جو کنسیپٹ ہے نا یہ چینج ہوتا رہتا ہے، یہ ویری ٹو ویری کرتا ہے، یہ مطلب پرسن ٹو پرسن ویری کر رہا ہے۔
تو اس لیے اس نے ویلفیئر کا جو کنسپٹ ہے وہ واضح نہیں ہے. پھر اس نے کہا کہ نان ویلفیئر ایکٹیویٹیز کا آپ نے ذکر ہی نہیں کرنا. حالانکہ نان ویلفیئر ایکٹیویٹیز کئی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو نان ویلفیئر ہیں لیکن آپ کے لیے ویری امپورٹنس رکھتی ہیں. کیسے؟ جیسے اٹامک انرجی ہو گئی, یہ جو یورینیم کا استعمال ہے, ظاہری بات ہے یورینیم بڑے اچھے کاموں میں استعمال ہوتی ہے, اس کا بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے. اسی طرح ایٹم بم ہو گیا, اگر کسی ملک کے پاس ایٹم بم ہوگا تو اس ملک کا ایک دفاعی نظام جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے, ڈیفنس سسٹم اس کا بڑا اسٹرانگ ہو جائے گا, دوسرے کنٹریز اس کے خلاف جنگ وغیرہ یا اس طرح کی نہیں لڑے گی. حالانکہ وہ جو اٹامک انرجی ہے وہ ویلفیئر نہیں دے رہی لیکن نان ویلفیئر ہے, لیکن کیوں وہ آپ کے لیے بڑی ضروری ہو جاتی ہے. آج کل پوری دنیا اٹامک انرجی کے پیچھے لگی ہوئی ہے, تو اسی لیے نا کیونکہ اس میں ویلفیئر نہیں ہے لیکن وہ امپورٹنس ہے, اس کی امپورٹنس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. تو بعض کی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو نان ویلفیئر ہیں اور اس سے آپ کو وہ آپ کے لیے کمپلسری ہو جاتی ہے, وہ آپ کے لیے بڑی امپورٹنس رکھتی ہیں. تو مارشل نے اس کا بھی ذکر نہیں کیا. پھر اسے اگنور سروسز, اس نے گڈس کا تو ذکر کیا, مادی چیزوں کا تو ذکر کیا, اس نے خدمات کا ذکر ہی نہیں کیا. جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ ٹیچر کے بغیر یہ معاشرہ چل ہی نہیں سکتا, وکیل کے بغیر یہ معاشرہ انصاف کیسے لے گا, ڈاکٹر کے بغیر ہم علاج کیسے کروائیں گے, ہم اپنا ابھی بیماریوں کو کیسے ہینڈل کریں گے. تو یہ چیزیں بڑی ہی ضروری ہیں, سروسز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم نے اس معاشرے میں رہنا ہے تو ہم سروسز کو اگنور نہیں کر سکتے. تو یہ چند مارشل کی خامیاں بھی ہیں. اینڈ پہ ہم کنکلوژن پیش کرتے ہیں. مارشل کی ڈیفینیشن گو اس میں خامیاں ہیں لیکن اس کی ڈیفینیشن ماڈرن جو جدید اکنامک تھیوریز ہے اس کے نزدیک ہے. آج کل ہر ملک یہ چاہ رہا ہے کہ میری قوم کو خوشحالی ملے, میری قوم کو ترقی ملے, میری قوم کو ویلفیئر ملے. ہر ملک یہ چاہ رہا ہے. اسی طرح یہ جو اس نے ویلفیئر کی بات کی, انسان کی خوشحالی کی بات کی, تو یہ جو نظریہ ہے یہ اسلام کے بھی بالکل قریب ہے, زیادہ قریب ہے. گوس کا نظریہ لیکن اسلام کا تو ماشاءاللہ پہلے نظریہ ہے. یہ اسلام کے قریب ہوا کہ اسلام بھی چاہتا ہے کہ لوگوں کو فلاح ملے, لوگ خوشحال رہیں. تو یہ نظریہ کسی حد تک درست بھی قرار دیا جا سکتا ہے. باقی خامیاں اور خوبیاں ہر شخص میں ہوتی ہیں. تو اسٹوڈنٹس, امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا. اس بارے میں کوئی بھی کوشچن ہو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ کے سوالات کا جواب بھی دوں گا. تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر کیجئے گا, لائک کا بٹن دبا دیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے تاکہ آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اللہ حافظ.